توفیق جواد، سلطان ایوبی نے دمشق کی فوج کے سالار جواد سے کہا، میں ابھی تک جان نہیں سکا کہ تمہاری فوج سردیوں میں لڑ سکے گی یا نہیں۔ جواب دینے سے پہلے یہ سوچ لو کہ میں رات کو چھاپا ماروں کو ایسی جگہوں پر چھاپا مارنے کے لیے بھیجوں گا جہاں انہیں دریا میں سے گزر کر جانا پڑے گا، بارش بھی ہوگی اور برف بھی ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ میری فوج میں جذبہ ہے، سالار توفیق جواد نے کہا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ فوج میرے ساتھ ہے، الصالح کے ساتھ بھاگ نہیں گئی۔ میرے سپاہی جنگ کی غرض و غایت کو سمجھتے ہیں۔ اگر سپاہی میں جذبہ موجود ہو اور وہ جنگ کی غرض و غایت کو سمجھتا ہو تو وہ جلتے ہوئے ریگستان میں بھی لڑ سکتا ہے اور جمی ہوئی برف پر بھی۔ سلطان ایوبی نے کہا، اللہ کے سپاہی کو نہ رہگزار کی تپش روک سکتی ہے نہ برف کی یخ سردی۔ انہوں نے محفل کے حاضرین پر نگاہ دوڑائی اور کہا، تاریخ شاید مجھے پاگل کہے گی، لیکن میں اس فیصلے سے ٹل نہیں سکتا کہ میں دسمبر کے مہینے میں جنگ شروع کروں گا۔ اس وقت موسم سرما کا عروج ہوگا، پہاڑیوں کا رنگ سفید ہوگا، یخ جھکڑ چل رہے ہوں گے اور راتیں ٹھٹرتی ہوں گی۔ کیا تم سب میرے اس فیصلے کو قبول کرو گے؟ سب نے بیک زبان کہا کہ وہ اپنے سلطان کا ہر حکم بجا لائیں گے۔ تب ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ ایسے احکام دینے لگے جن میں جذبات کا عمل دخل نہیں تھا۔ انہوں نے کہا، آج ہی رات سے تمام فوج اس حالت میں جنگی مشقیں کرے گی کہ ہر ایک فرد سالار سے سپاہی تک کپڑوں کے بغیر ہوگا۔ صرف کمر جامہ پہنا جائے گا جس کی لمبائی گھٹنوں تک ہوگی، باقی جسم ننگا ہوگا۔ عشاء کی نماز کے فوراً بعد تمام فوج کپڑے اتار کر باہر جایا کرے گی۔ یہاں قریب ہی جھیلیں ہیں، فوج کو ان میں سے گزارا جائے گا۔ میں تمہیں اس تربیتی منصوبے کی تفصیلات دوں گا۔ تمام طبیب فوج کے ساتھ ہوں گے۔ ابتدا میں سپاہی ٹھنڈ سے بیمار پڑ جائیں گے، طبیب فوراً انہیں اسی جگہ گرم کپڑوں میں لپیٹ کر اور آگ کے قریب لٹا کر علاج کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ بیماروں کی تعداد زیادہ نہیں ہوگی۔ دن کے وقت طبیب سپاہیوں کا معائنہ کرتے رہیں گے۔ اگر طبیبوں کی تعداد کم ہو تو مصر سے بلا لو، یہاں سے ضرورت پوری کر لو۔ یہ نومبر 1174 عیسوی کا آغاز تھا۔ رات کو سردی خاصی زیادہ ہو جاتی تھی۔ سلطان ایوبی نے راتوں کی ٹریننگ کا پروگرام مرتب کر لیا اور اپنے سالاروں اور جونیئر کمانڈروں کو بلایا۔ انہوں نے مختصر سا لیکچر دیا۔ اب تم جس دشمن سے لڑو گے اسے دیکھ کر تمہاری تلواریں نیاموں سے باہر آنے سے گریز کریں گی، کیونکہ تمہارا دشمن بھی اللہ اکبر کے نعروں سے تمہارے سامنے آئے گا۔ اس کے علم پر بھی وہی چاند تارا ہے جو تمہارے علم پر ہے، وہ بھی وہی کلمہ پڑھتا ہے جو تم پڑھتے ہو۔ تم انہیں مسلمان سمجھو گے مگر وہ مرتد ہیں۔ وہ اپنی نیاموں میں صلیب کی تلواریں لا رہے ہیں، ان کی ترکش میں صلیب کے تیر ہیں۔ تم ایمان کے پاسبان ہو، وہ ایمان کے بیوپاری ہیں۔ خود ساختہ سلطان الصالح بیت المال کا سونا اور خزانہ اپنے ساتھ لے گیا ہے اور اس نے قوم کی یہ دولت تریپولی کے صلیبی حکمران کو اس مقصد کے لیے دے دی ہے کہ وہ اسے جنگی مدد دے کر تمہیں شکست دے۔ یہ شکست تمہاری نہیں، اسلام کی شکست ہوگی۔ یہ خزانہ قوم کا ہے، قوم کی دی ہوئی زکوٰۃ کا ہے۔ یہ خزانہ شراب اور عیاشی میں بہہ رہا ہے اور اسی خزانے سے کفار کے ساتھ دوستانے گانٹھے جا رہے ہیں۔ کیا تم قومی خزانے کے چور کو اپنا سلطان تسلیم کرو گے؟ نہیں نہیں کے ساتھ کچھ آوازیں لعنت لعنت کی بھی سنائی تیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں نے جن اصولوں پر مصر کی فوج تیار کی ہے وہی اصول تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ دشمن کے انتظار میں اپنے گھروں میں نہ بیٹھے ہو۔ یہ کوئی اصول نہیں کہ دشمن حملہ کرے تو تم حملہ روکو۔ تمہیں یہ اصول قرآن نے دیا ہے کہ جنگ ہو تو لڑو، جنگ نہ ہو تو جنگ کی تیاری میں مصروف رہو۔ جو ہی تمہیں پتہ چلے کہ دشمن تم پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے اس پر حملہ کر دو۔ یاد رکھو، جو مسلمان نہیں وہ تمہارا دوست نہیں۔ کافر تمہارے قدموں میں آ کر سجدہ بھی کرے تو بھی اسے اپنا دوست نہ سمجھو۔ دوسرا بنیادی اصول یہ ہے کہ سلطنت اسلامیہ اور قوم کی آبرو کے پاسبان تم ہو۔ اگر تمہارے حکمران بے غیرت ہو جائیں، قوم بدکاری میں تباہ ہو جائے اور دشمن غالب آ جائے تو آنے والی نسلیں کہیں گی کہ اس قوم کی فوج نااہل اور کمزور تھی۔ یہ ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا کہ حکمرانوں کی بدعمالیاں فوج کے حساب میں لکھی جاتی ہیں، کیونکہ فتح و شکست کا فیصلہ میدان جنگ میں ہوتا ہے۔ حکمرانوں کی عیش پسندی اور مفاد پرستی فوج کو کمزور کر چکی ہوتی ہے، پھر شکست کی ذمہ داری فوج کے کندھوں پر ڈال دی جاتی ہے۔ پھر کیوں نہ تم ابھی سے اپنے خلیفہ اور حکمرانوں کو ٹھکانے لگا دو جو تمہاری اور قوم کی ذلت اور رسوائی کا باعث بن رہے ہیں۔ میں نہیں بتا سکتا کہ میں جس جنگ کی تیاری کر رہا ہوں وہ کیسی ہوگی، صرف یہ جانتا ہوں کہ وہ بڑی ہی سخت جنگ ہوگی۔ سخت ان معنوں میں کہ تمہیں انتہائی دشوار حالات میں لڑا رہا ہوں۔ دوسری مشکل یہ ہے کہ تمہاری تعداد کم ہوگی۔ اس کمی کو تم جذبے اور ایمان کی قوت سے پورا کرو گے۔
सुल्तान अय्यूबी ने उन्हें यह भी बताया कि दुश्मन के जासूस उनके दरमियान मौजूद हैं और इन जासूसों का तरीक़ाकार क्या है। और तुम ये मत सोचो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी मुसलमान है, खलीफा का दर्जा पैगंबर जितना होता है। नजमुद्दीन अय्यूब के इस मुर्तद बेटे ने खलीफा को कसरे खिलाफत से निकाल दिया है और शाम पर गासिबाना कब्जा करके मिस्र और शाम का बादशाह बन गया है। अगर तुम खुदा के कहर से बचना चाहते हो, जलजलों और तूफानों से महफूज रहना चाहते हो, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी को शर्मनाक शिकस्त देकर सल्तनत की गद्दी बहाल करो। ये आवाज एक अमीर की थी जो हलब में अपनी फौज को सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ भड़का रहा था। उसने कहा, सर्दियों का मौसम निकल जाए तो हम दमिश्क पर हमला करेंगे। इस दौरान हम फौज में इजाफा करेंगे और तुम जंग की तैयारी करते रहोगे। ज़हनी तखरीबकारी के बगैर जंग जीतना बहुत मुश्किल है। ये आवाज सलीबी फौज के एक मुशीर की थी जिसे रिमांड ने अस्सौले के पास भेजा था। वो कह रहा था, हम तुम्हारे किसी शहर में आकर नहीं लड़ेंगे। हम मिस्र से आने वाली कुमक को रोकेंगे और मौका देखकर सुल्तान अय्यूबी को कहीं घेरे में ले लेंगे। आपकी फौज दमिश्क पर हमला करेगी। सर्दियों के मौसम में ना आप हमला कर सकते हैं, ना सलाहुद्दीन अय्यूबी। आप इस वक्त से फायदा उठाएं। मुझे जो खतरा नजर आ रहा है वो ये है कि आपकी कौम आपस में लड़ने से गुरेज करेगी। आप इन इलाकों में जो आपके कब्जे में हैं अपनी कौम को सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ भड़काएं। उनका बेहतरीन हरबा आपका मजहब और कुरान है। इस मकसद के लिए मजहब, कुरान और मस्जिद को इस्तेमाल करें। हमने मुसलमानों में ये कमजोरी देखी है कि मजहब के नाम पर जल्दी भड़कते हैं। अगर आप हमारी मदद करें तो हम आपको ये तखरीबकारी दमिश्क में भी करके दिखा देंगे। ये देखकर मेरा सर शर्म से झुक जाता है कि 5 साल गुजर गए हैं, हमसे अभी सलाहुद्दीन अय्यूबी कत्ल नहीं हुआ। ये आवाज फिदाई कातिलों हशीशैन के मुर्शिद शेख सन्नान की थी। वो उन फिदाइयों से जिन्हें सुल्तान अय्यूबी के कत्ल के लिए भेजा जा रहा था ये कह रहा था, अय्यूबी पर हमारे 4 हमले नाकाम हो चुके हैं। नाकाम भी ऐसे कि हमारे आदमी मारे गए और जिंदा भी पकड़े गए। हसन बिन सबा की रूह मुझसे जवाब मांग रही है। क्या तुम उसे जहर नहीं दे सकते? कहीं छुपकर उसे तीर का निशाना नहीं बना सकते? क्या तुम अपनी मौत से खौफजदा हो गए हो? अपने हल्फ के अल्फाज भूल गए हो? मैं अब ये नहीं सुनना चाहता कि सलाहुद्दीन अय्यूबी अभी जिंदा है। वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा, एक फिदाई ने कहा और उसके साथियों ने उसकी तायीद की। सुल्तान अय्यूबी की जो फौज मिस्र में थी उसकी कमान सुल्तान अय्यूबी के भाई अल आदिल के पास थी। सुल्तान अय्यूबी उसे ये हुक्म दे आए थे कि भर्ती तेज करो और जंगी मशकें जारी रखें। उन्होंने अल आदिल को सूडान की तरफ से खबरदार किया था और उसे बताया था कि सूडान की तरफ से मामूली सी भी फौजी हरकत हो तो वसी पैमाने पर जंगी कार्रवाई करो। और सुल्तान अय्यूबी ने यह भी कहा था कि वो कुमक और रसद तैयार रखें। दमिश्क की मुहिम के मुतालिक कुछ नहीं कहा जा सकता था कि कैसी सूरत हाल पैदा कर दे। अब उन्होंने जो मंसूबा बनाया था उसके लिए उन्हें कुमक की जरूरत थी। जासूस और लड़की ने उन्हें यह बता दिया था कि रिमांड मिस्र और शाम के दरमियान हायल होकर सुल्तान अय्यूबी की कुमक और रसद रोक लेगा। इस इत्तला के पेश नजर उन्होंने कुमक कबल अज वक्त मंगवाकर अपने हाथ में रख लेना जरूरी समझा। इस कुमक को सर्दियों की जंग की ट्रेनिंग की भी जरूरत थी। उन्होंने एक तवील पैगाम के साथ एक कासिद काहिरा भेज दिया। उन्होंने अल आदिल को प्यादा और सवार दस्तों की तादाद लिखी जो उन्हें दरकार थी और ये हिदायत भी दी कि तमाम फौज इकट्ठी कूच न करे बल्कि छोटे छोटे दस्ते रात के वक्त एक दूसरे से दूर दूर नकलो हरकत करें। दिन के वक्त सफर न किया जाए। हत्तल इम्कान कुमक के कूच को खुफिया रखा जाए। अल आदिल अपने भाई का ही तरबियत याफ्ता था। उसने पैगाम मिलते ही कुमक रवाना कर दी और उसे खुफिया रखने का यह इंतजाम किया कि फौज के चंद अफराद को आम मुसाफिरों के लिबास में ऊंटों पर सवार करके इस हिदायत के साथ कुमक के साथ भेज दिया कि वो दाएं बाएं दूर दूर फैलते रहें और कोई मशकूक आदमी नजर आए तो उसकी छानबीन करें और जरूरत महसूस हो तो उसे पकड़ लें। कुमक के दस्ते चंद दिनों बाद दमिश्क पहुंचने लगे और सुल्तान अय्यूबी ने उन्हें भी रात की ट्रेनिंग में शामिल कर दिया। इसके साथ नई भर्ती का हुक्म भी दे दिया। दमिश्क के मुज़ाफ़ात में उस दौर में जंगल और खडनालों का इलाका हुआ करता था। वहां एक सदियों पुराने किले के खंडर थे। उसके अंदर कभी कोई नहीं गया था। रात को तो लोग उसके करीब से भी नहीं गुजरते थे। ये चूंकि फौजी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा था और था भी बेमौका, इसलिए फौज ने उसकी तरफ कभी तवज्जो नहीं दी थी। सुल्तान अय्यूबी के दौर में दमिश्क के दिफा के लिए एक और जगह किला तामीर कराया गया था। वो पुराना किला नागों वाला किला कहलाता था। मशहूर था कि इसमें नागों का एक जोड़ा रहता है। नाग और नागिन की उम्र 1000 साल हो चुकी है
اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ یہ قلعہ سکندر اعظم نے بنایا تھا اور کہ یہ دارا ایرانی کا بنایا ہوا ہے۔ بعض اسے بنی اسرائیل کی تعمیر کہتے تھے۔ اس میں تو اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ کس کی تعمیر تھی۔ ایک روایت کو سب سچ مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ صدیاں گزری، یہاں فارس کا ایک بادشاہ آیا تھا۔ یہ جگہ اسے اتنی پسند آئی کہ یہاں اس نے اپنا یہ قلعہ تعمیر کیا۔ اس کے اندر اپنے لیے ایک خوشنما محل بنایا، مگر اسے آباد کرنے کو اس کی بیوی نہیں تھی۔ اسے کسی گدڑیے کی بیٹی پسند آ گئی، اس لڑکی کا منگیتر بھی تھا۔ بادشاہ نے لڑکی کے ماں باپ کو بے بہا دولت دی اور ان سے لڑکی لے لی۔ منگیتر نے بادشاہ سے کہا کہ وہ اس قلعے میں کبھی آباد نہیں ہو سکے گا۔ بادشاہ نے اسے قلعے میں لے جا کر قتل کر دیا اور لاش اندر ہی کہیں دفن کر دی۔ لڑکی نے بادشاہ سے کہا کہ اس نے اس کا جسم خرید لیا ہے، اس کی روح آزاد ہو گئی ہے۔ پہلے روز ہی بادشاہ جب گدڑیے کی بیٹی کو شاہانہ لباس پہنا کر محل میں داخل ہوا تو فرش پر بیٹھ گیا اور دیوار چھت سمیت نیچے آ گئی۔ بادشاہ اور لڑکی ملبے میں دفن ہو گئے۔ بادشاہ کی فوج ملبہ ہٹانے لگی تو ملبے میں سے ناگ نکلے۔ فوج نے انہیں برچھیوں، تیروں اور تلواروں سے مارنے کی کوشش کی، لیکن ناگوں کو برچھی لگتی، تلوار یا تیر بھی ان کے قریب جا کر رخ بدل لیتے تھے۔ فوج دوڑ کر بھاگ گئی۔ یہ بھی مشہور تھا کہ اب بھی رات کو قلعے کے قریب سے گزرو تو ایک لڑکی گدڑیوں کے لباس میں بھیڑ بکریاں چراتی نظر آتی ہے۔ کبھی کبھی ایک جوان آدمی آتا ہے۔ بہرحال سب مانتے تھے کہ اب قلعے میں جن اور پریاں رہتی ہیں۔ جن دنوں سلطان ایوبی خلیفہ اور امراء کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے، دمشق میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ ناگوں والے قلعے میں ایک بزرگ نمودار ہوا ہے جو دعا کرتا ہے تو سب روگ دور ہو جاتے ہیں اور وہ آنے والے وقت کی خبریں بھی دیتا ہے۔ شہر میں کسی نے اس کی کرامات سنائی تھیں جو فوراً مشہور ہو گئیں۔ بعض نے اسے مہدی بھی کہا تھا۔ لوگ وہاں جانے کو بے چین ہونے لگے، لیکن ڈرتے تھے کہ یہ گدڑیے کی بیٹی اور اس کے عاشق یا فارس کے بادشاہ کی بدروح ہی نہ ہو، اور یہ جنوں اور بھوتوں کا فریب بھی ہو سکتا تھا۔ بعض لوگوں نے دور کھڑے ہو کر قلعے کو دیکھا تھا۔ 3-4 آدمیوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ انہوں نے سیاہ داڑھی اور سفید چوغے والے اس آدمی کو قلعے سے باہر آتے اور فوراً ہی اندر جاتے دیکھا تھا۔ لوگوں کو اس بزرگ کی کرامات تو سنائی دیتی تھی، مگر ایسا کوئی آدمی نہیں ملتا تھا جس نے یہ کہا ہو کہ وہ قلعے کے اندر گیا اور اس کے لیے بزرگ نے دعا کی تھی۔ ایک روز سلطان ایوبی کے محافظ دستے کا ایک سپاہی ڈیوٹی کا وقت پورا کر کے کہیں باہر گھوم پھر رہا تھا۔ وہ وجی اور خوبرو جوان تھا۔ محافظ دستے کے تمام جوان ایسے ہی تھے۔ سامنے سے نورانی چہرے والا وہ آدمی آ رہا تھا جس کی سیاہ داڑھی تھی اور سلیقے سے تراشی ہوئی تھی۔ اس کا چوغا سفید تھا اور سر پر دلکش امامہ۔ اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ محافظ سپاہی کے سامنے آ کر وہ رک گیا۔ سپاہی کی ٹھوڑی کو ذرا اوپر اٹھایا اور دھیمی آواز میں کہا، مجھے غلطی نہیں لگ سکتی، تم کہاں کے رہنے والے ہو دوست؟ بغداد کا۔ سپاہی نے بڑے میٹھے لہجے میں کہا، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ ہاں دوست، میں تمہیں پہچانتا ہوں، سیاہ داڑھی والے نے حیرت کے لہجے میں کہا، لیکن تم اپنے آپ کو نہیں پہچانتے۔ سپاہی اس کی حیرت پر حیران ہوا اور اس کے بولنے کے انداز سے متاثر بھی ہوا۔ اگر اس آدمی کا چہرہ نورانی، اس کی داڑھی اتنی اچھی اور چوغا اتنا سفید نہ ہوتا تو سپاہی اسے کوئی دیوانہ یا مجذوب سمجھ کر ٹال دیتا۔ اس شخص کی آنکھوں، حال حلیے اور سراپا نے اسے رکے رہنے پر مجبور کر دیا۔ اپنے پردادا کو جانتے ہو کون تھا اور کیا تھا؟ اس شخص نے سپاہی سے پوچھا۔ نہیں، سپاہی نے جواب دیا۔ اور دادا کو؟ تمہارا باپ زندہ ہے؟ نہیں، سپاہی نے جواب دیا۔ میں دودھ پینے کی عمر میں تھا جب وہ مر گئے تھے۔ ان میں بادشاہ کون تھا؟ سیاہ داڑھی والے نے پوچھا۔ پردادا، دادا، باپ؟ کوئی بھی نہیں، سپاہی نے جواب دیا۔ میں کسی شاہی خاندان کا فرد نہیں ہوں، سلطان صلاح الدین ایوبی کے محافظ دستے کا سپاہی ہوں۔ آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے، میری شکل و صورت شاید آپ کے کسی پرانے دوست سے ملتی جلتی ہے۔ اس شخص نے اس کی بات جیسے سنی ہی نہ ہو، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے دائیں ہتھیلی کی لکیروں کو غور سے دیکھنے لگا، پھر اس کی آنکھوں میں چہرہ اس کے قریب کر کے جھانکا اور بڑی سنجیدہ اور کسی حیرت زدہ آواز میں یہ بولا، مجھے یہ تخت کس کا نظر آ رہا ہے؟ یہ تاج کس کا نظر آ رہا ہے؟ تمہاری آنکھوں میں وہ جاہ و جلال محفوظ ہے جو تم نے نہیں دیکھا۔
تمہارے دادا کے محافظ دستے میں 40 جوان تم جیسے تھے۔ آج تم اس انسان کے محافظ دستے کے سپاہی ہو جو تمہارے دادا کے تخت پہ بیٹھا ہے۔ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ تم شاہی خاندان کے فرد نہیں ہو؟ میرا علم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، میری آنکھیں غلط نہیں دیکھ سکتی۔ تم نے شادی کر لی ہے؟ نہیں، سپاہی نے مروب ہو کر جواب دیا۔ اپنے خاندان کی ایک لڑکی کے ساتھ منگنی ہو گئی ہے۔ نہیں ہوگی، اس شخص نے کہا۔ یہ شادی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ سپاہی نے گھبرا کر پوچھا۔ تمہاری روح کا ملاپ کہیں اور ہے، سیاہ داڑھی والے نے کہا، مگر وہ کہیں اور قید ہے۔ سنو دوست، تم مظلوم ہو، کسی کے فریب کا شکار ہو، گمراہ ہو۔ تمہارے خزانے پر سانپ بیٹھا ہے، وہ شہزادی ہے جو تمہاری راہ دیکھ رہی ہے۔ تمہیں کوئی بتا دے کہ وہ کہاں ہے تو تم جان کی بازی لگا کر اسے آزاد کرا لو گے۔ اور وہ چل پڑا۔ سپاہی نے اسے پیچھے جا کر اسے روکا اور کہا، مجھے بتا کر جاؤ کہ آپ نے میرے ہاتھ پر اور میری آنکھوں میں کیا دیکھا ہے؟ آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ اور آپ مجھے گمراہ اور پریشان کر چلے ہیں۔ میں کچھ بھی نہیں، اس شخص نے جواب دیا۔ جو کچھ ہے وہ میرے اللہ کی ذات ہے۔ 3-4 بڑی پاک روحیں میرے ہاتھ میں ہیں۔ یہ خدا کے ان برگزیدہ لوگوں کی روحیں ہیں جو ماضی کو جانتے اور مستقبل کو پہچانتے تھے۔ میں کچھ ورد وظیفے کیا کرتا ہوں۔ ایک رات مجھے اشارہ ملا کہ ناگوں والے قلعے میں چلے جاؤ، تمہیں کوئی ملنے کو بےتاب ہے۔ وہی درود وظیفے کرتا میں وہاں جانے سے ڈرتا تھا، لیکن اشارہ خدا کا ہو تو ڈر کیسا؟ میں چلا گیا۔ پہلی رات ہی وظیفے کے دوران مجھے یہ روحیں مل گئیں۔ انہوں نے مجھے یہ طاقت دی ہے کہ انسان کا چہرہ اور آنکھیں دیکھ کر اس کے دادا پردادا تک کی تصویریں نظر آ جاتی ہیں، لیکن یہ کیفیت مجھ پہ کبھی کبھی طاری ہوتی ہے۔ تمہیں دیکھا تو میں اس عالم میں تھا۔ کان میں ایک روح کی سرگوشی سنائی دی کہ جوان کو دیکھو، شہزادہ ہے مگر اپنی لوح تقدیر سے بے خبر ہے، اور سپاہیوں کے لباس میں دوسروں کی حفاظت کے لیے پہرا دیتا رہتا ہے۔ یہ کیفیت گزر گئی ہے، اب تم صرف مجھے سپاہی نظر آتے ہو۔ یہ انسانی فطرت کی کمزوری ہے کہ ہر کوئی خزانے اور جاہ و حشمت کے خواب دیکھتا ہے۔ یہ سپاہی تھا۔ خزانے اور شہزادی کا اشارہ ملا تو سیاہ ریش کی منت کی کہ اسے اس کے متعلق کچھ اور بتائے۔ سیاہ ریش نے کہا، میرے پاس نجوم کا علم نہیں، غیب دان بھی نہیں ہوں، اللہ اللہ کرنے والا درویش ہوں۔ کوشش کروں گا کہ تمہیں کچھ بتا سکوں، لیکن جہاں تمہیں بلاؤں گا وہاں تم آؤ گے نہیں۔ جہاں آپ کہیں گے آ جاؤں گا۔ ناگوں والے قلعے میں آ جاؤ گے؟ ضرور آؤں گا۔ آج رات، سیاہ داڑھی والے نے کہا۔ غسل کر کے ذہن کو دنیا کے خیالوں سے خالی کر کے جانا، اور یاد رکھو کسی سے ذکر نہ کرنا، کسی کو نہ بتانا کہ میں تمہیں ملا تھا اور تم رات کو کہیں جا رہے ہو یا نہیں، چوری چوری آنا۔ اگر خزانے کا، شہزادی کا اور تخت و تاج کا خیال نہ ہوتا تو یہ سپاہی کتنا ہی دلیر کیوں نہ ہوتا، رات کے وقت ناگوں کے قلعے میں نہ جاتا۔ سلطان ایوبی کے مکان کے پچھلے دروازے پر اس کا پہرا رات کے آخری پہر ہوتا۔ اس وقت سے پہلے وہ گھوم پھر سکتا تھا۔ وہ جب قلعے کے دروازے پر پہنچا تو خوف نے اس کے دل پر قبضہ کر رکھا تھا۔ اس نے بلند آواز سے کہا، میں آ گیا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ اسے زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا۔ ایک مشل کہیں سے آئی اور اس کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے دل پر خوف کا شکنجہ اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ مشل ایک آدمی نے اٹھا رکھی تھی۔ اس نے قریب آ کر سپاہی سے پوچھا، تم ہی ہو جسے حضرت نے آج راستے میں کہیں دیکھا تھا؟ سپاہی نے بتا دیا کہ وہی ہے تو مشل بردار نے کہا، میرے پیچھے آؤ۔ کیا تم انسان ہو؟ سپاہی نے اس سے پوچھا۔ تمہیں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہی ہوں، اسے جواب ملا۔
دل سے خوف نکال دو، ذہن سے ہر خیال نکال دو، خاموشی سے چلتے آؤ۔ مشل بردار چلتا اور بولتا جا رہا تھا۔ حضرت سے کوئی سوال نہ پوچھنا، وہ جیسے حکم دیں ویسے کرنا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔